بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے اور سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ویڈیو میں ہم عدنانی قبائل کی بڑی شاخ قبائل ربیہ اور اس کی مشہور شاخوں کی تفصیل دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جغرافیہ پر بات کریں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے عدنانی قبائل کا سلسلہ شروع کیا تھا اور مختصر طور پر عدنانی قبائل کی بڑی اور مشہور شاخوں پر بات کی تھی۔ آج کی اس نسبتاً طویل مگر دلچسپی سے بھرپور ویڈیو میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور قبائل ربیہ کی تفصیل دیکھیں گے۔ جن لوگوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ان کے لیے اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آئیے اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نزار بن معد کے 4 بیٹوں میں 2 بیٹے بہت مشہور ہوئے اور ان 2 بیٹوں سے 2 بڑے قبائل وجود میں آئے جن کی کثیر شاخیں ہوئیں۔ یہ 2 بیٹے ربیہ اور مضر ہیں، اور چونکہ قبیلہ خزاعہ اور انمار کو بہت سے نسبدان یمنی یا قحطانی عربوں میں شمار کرتے ہیں، نیز ربیہ اور مضر کے مقابلے میں قبیلہ یاد اتنی کثرت سے نہیں پھیلے اور نسبتاً گمنامی میں رہے۔ لہٰذا ربیہ اور مضر کو، جن کی آپس میں زبردست خاندانی رقابت رہی، عمومی طور پر عدنانی یا شمالی عربوں کی 2 بڑی شاخیں کہا جاتا ہے۔ ان میں مضر قبائل عمومی طور پر مغربی عرب یعنی حجاز میں ہی رہے، جبکہ قبائل ربیہ، جن کا وطن شروع میں تہامہ تھا لیکن بعد میں یہ جزیرہ عرب کے مشرق اور شمال کی طرف مختلف علاقوں میں ہجرت کر گئے، اور بنو امیہ کے دور میں خصوصی طور پر ان قبائل کی عراق میں آباد کاری کی گئی، جس کا جغرافیہ سمجھنا اس موقع پر یقیناً سود مند ہوگا۔ دوستو، عراق کی سرزمین کو جہاں 2 بڑے اور مشہور دریا دجلہ اور فرات بہتے ہیں، پرانے دور میں بلاد الرافدین یا پھر مابین النہرین بھی کہا جاتا تھا، جس کا معنی ہے 2 دریاؤں کے بیچ کی سرزمین۔ اس کے شمالی حصے کو الجزیرہ یا جزیرہ فرات بھی کہتے ہیں۔ جزیرہ فرات آج 3 ملکوں میں تقسیم ہے، جو عراق کے شمال مغربی حصے، شام یا سوریہ کے شمال مشرقی حصے، جبکہ ترکی کے جنوب مشرقی حصے پر مشتمل ہے۔ اس خطے کے 2 مشہور شہر اس دور میں الرقہ اور موصل تھے، جن کا شمار آج بھی یہاں کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ یہ خطہ اسلامی فتوحات کے بعد اموی دور میں 3 ضلعوں یا صوبوں میں تقسیم ہوا، جو 3 دیار کہلاتے تھے، جن کے نام دیار مضر، دیار بکر اور دیار ربیہ ہیں۔ یہ نام انہی عرب قبائل کی ان علاقوں میں کثرت کی وجہ سے دیے گئے۔ ان کی جغرافیائی تقسیم آپ اس نقشے کی مدد سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ان میں دیار مضر دریائے فرات کے ساتھ ساتھ دونوں اطراف کی سرزمین کو کہا جاتا تھا۔ جنوب میں اس کی حدود عانہ جبکہ شمال میں سامسد تک تھیں۔ یہاں قبائل مضر کی کثرت تھی۔ اس کے 2 بڑے شہر اس وقت الرقہ اور الروحا تھے۔ الروحا کو آج کل عرفہ کہا جاتا ہے، جو ترکی کا ایک صوبہ ہے۔ اس کے مقابلے میں دیار ربیہ، جہاں قبائل ربیہ کی کثرت تھی، دریائے دجلہ کے اطراف کا علاقہ تھا۔ دریائے دجلہ کے ساتھ ساتھ اس کی حدود شمال میں جزیرہ ابن عمر، جو آج کل ترکی میں شام کی سرحد کے ساتھ ہے، یہاں سے لے کر جنوب میں تکریت تک تھی، جبکہ مغرب میں اس کی حد رأس العین تک تھی، جو اس علاقے کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس صوبے کا بڑا اور مرکزی شہر موصل تھا، جس کا شمار آج بھی عراق کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ دوستو، الجزیرہ کا تیسرا صوبہ دیار بکر تھا۔ اس صوبے کی وجہ تسمیہ ربیہ ہی کی شاخ بکر بن وائل تھی، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اس قبیلے کے لوگوں کی یہاں کثرت کی وجہ سے اس نام کا یہاں الگ صوبہ بنا دیا گیا۔ یہ صوبہ دیار ربیہ کے شمال میں تھا اور اس کا مرکزی شہر آمد تھا۔ آج کی دنیا میں آمد کا جدید نام دیار بکر ہے، جو اسی نام کے ترکی کے صوبے کا صدر مقام ہے۔
یہ قدیم دیار بکر کا مغربی حصہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں قبائل ربیہ کی شاخوں کی طرف۔ دوستو، ربیہ بن نزار کی اولاد میں اسد اور زبیہ تھے۔ اسد کی اولاد میں عنزہ اور جدیلہ تھے، جہاں سے یہ قبیلہ دو بڑی شاخوں میں تقسیم ہوا۔ عنزہ قبیلے نے شروع میں نجد کے شمالی حصے میں قیام کیا، لیکن بعد میں یہ مشرق اور شمال میں مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ یہ قبیلہ جزیرہ عرب اور عراق و شام کے بڑے قبائل میں سے ایک ہے۔ آج کے سعودی عرب میں یہ قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ مانا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آج کی عرب دنیا میں ان لوگوں کی تعداد 2.5 کروڑ کے قریب ہے جو اپنا نسب عنزہ قبیلے سے بتاتے ہیں۔ حجاز اور نجد میں یہ لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں، جبکہ شام، عراق، اردن، ایران اور تمام خلیجی ممالک میں ان کی آبادیاں ہیں۔ اسی قبیلے کا ایک گروہ آج کی دنیا میں العتوب ہے، جو 3 خاندانوں کا ایک قبائلی اتحاد ہے۔ یہ اتحاد آل صباح، آل خلیفہ اور الجلاہمہ کے خاندانوں پر مشتمل ہے۔ ان میں آل صباح کویت کا حکمران خاندان ہے، جبکہ آل خلیفہ بحرین پر حکمران ہے، اور یہ دونوں خاندان پچھلے 250 سالوں سے ان علاقوں پر حکمرانی کر رہے ہیں، جبکہ تیسرے خاندان الجلاہمہ کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے۔ دوستو، یہ عنزہ قبیلے کی تفصیل تھی۔ اب ہم آتے ہیں اسد بن ربیہ کے دوسرے بیٹے جدیلہ کی طرف۔ جدیلہ کی اولاد میں قبائل ربیہ کی بہت سی شاخیں پھیلیں۔ جدیلہ کا بیٹا دومی تھا اور دومی کا بیٹا افسا تھا۔ افسا کے بیٹے عبد القیس سے قبیلہ بنی عبد القیس مشہور ہوا۔ یہ لوگ تہامہ سے بحرین کی طرف رخ کر گئے، جو اس زمانے میں خلیج عرب کی ساحلی پٹی کو کہتے تھے۔ اس قبیلے کے لوگ اپنے نام کے آخر میں عبدی یا قیسی لگاتے تھے۔ ان کی کثیر شاخیں ہوئیں جو زیادہ تر جزیرہ عرب کے مشرق میں ہی پھیلی، جبکہ کچھ شاخیں عراق کی طرف ہجرت کر گئیں۔ اسلام لانے سے پہلے یہ لوگ عیسائی مذہب پر تھے۔ اسلامی فتوحات کے بعد ان کے بہت سے لوگ اسلامی افواج میں شامل ہو کر ایران کی طرف ہجرت کر گئے۔ عبد القیس کے علاوہ افسا کا دوسرا بیٹا ہند تھا، جس سے قاسد ہوا۔ قاسد کے 2 بیٹے النمر اور وائل تھے۔ نمر سے قبیلہ النمر بن قاسد مشہور ہوا۔ یہ لوگ جزیرہ فرات میں واقع دیار ربیہ میں آباد ہوئے، جبکہ ایک حصے نے یمامہ کے اطراف میں سکونت اختیار کی۔ اس قبیلے کی ایک مشہور شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت سی تکلیفیں کاٹیں۔ ان کا اصلی وطن موصل کے قریب تھا۔ رومی فوجوں سے لڑائی میں جنگی قیدی بنے اور بکتے بکاتے مکہ معظمہ پہنچے اور بعد میں آزاد ہو گئے اور اسلام قبول کیا۔ نمر کے علاوہ قاسد کا ایک اور بیٹا وائل تھا۔ اس سے قبائل ربیہ کے 2 مشہور قبیلے پیدا ہوئے، جو بکر بن وائل اور تغلب بن وائل کی اولاد تھے۔ ان کا ایک اور بھائی عنز بن وائل بھی تھا، جس کی اولاد نے خیبر اور عراق کے شہر عین التمر میں رہائش اختیار کی۔ باقی 2 قبیلے بکر بن وائل اور تغلب بن وائل ایک دوسرے کی ضد تھے۔ ان دونوں قبائل کے درمیان دور جاہلیت میں عرب کی ایک تاریخی جنگ رہی، جو حرب البسوس یا جنگ بسوس کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ جنگ دونوں قبائل میں لگ بھگ 40 سال تک رہی، جس کی ابتدا بنو تغلب کے سردار کلیب بن ربیہ کے قتل سے ہوئی۔ کلیب اپنے قبیلے کے ساتھ نجد میں مقیم تھا۔ عرب کے دور جاہلیت میں کوئی دوسرا آدمی اس سے زیادہ معزز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ ربیہ کے بہت سے قبائل پر حکمران تھا۔ عدنانی عربوں میں یہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے لوگوں پر حکمرانی کی۔ اس سے پہلے پورے عرب میں تقریباً قحطانی عربوں کا ہی تسلط ہوا کرتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کلیب سے پہلے عدنانی عرب لفظ ملک یعنی بادشاہ سے ناآشنا تھے۔ عرب کا مشہور شاعر ابو لیلہ المحلحل کلیب کا حقیقی بھائی تھا، جس کا نام عدی بن ربیہ تھا۔ اس کے علاوہ عربی زبان کے مشہور زمانہ 7 معلقات کے شعراء میں
جنہیں اصحاب معلقات بھی کہا جاتا ہے، ان میں عمر بن کلثوم کا تعلق بھی بنو تغلب قبیلے سے تھا۔ دوستو، بنو عبد القیس کی طرح بنو تغلب بھی اسلام لانے سے پہلے عیسائی مذہب پر رہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے ان کا شمار عرب کے طاقتور قبائل میں ہوتا تھا۔ بعد میں ان کے اکثر لوگ شمالی عراق میں الجزیرہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس قبیلے کی شاخوں میں العراقم بہت مشہور ہوئے۔ العراقم تغلب کی اولاد میں بکر بن حبیب کے 6 بیٹوں اور ان کی نسلوں کو کہتے ہیں، جن سے 6 بڑی شاخیں نکلی۔ ان شاخوں کے نام بنو جشم، بنو مالک، بنو عوف، بنو عامر، بنو معاویہ اور بنو سالبہ ہیں۔ تغلب بن وائل کے بالمقابل دوسرا بڑا قبیلہ بکر بن وائل تھا۔ شروع میں یہ لوگ نجد میں ہی مقیم رہے، لیکن بعد میں اسلام کی آمد سے قبل ہی ان کے اکثر لوگ عراق اور الجزیرہ کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں ان کا علاقہ بعد میں دیار بکر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اسلام کے ظہور کے بعد ان کے بہت سے لوگ اسلامی لشکروں میں شامل ہوئے اور فتوحات میں شریک رہے۔ اس قبیلے کی بھی آگے کثیر شاخیں ہیں، جن میں ایک طرف بنو عجل اور بنو حنیفہ، جبکہ دوسری طرف سالبہ کی اولاد ہے۔ دوستو، بنو حنیفہ نے نجد کے مشرقی حصے یمامہ کے علاقے میں سکونت اختیار کی، جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض واقع ہے۔ ریاض کا ایک علاقہ آج بھی ان کے نام پر وادی حنیفہ کہلاتا ہے۔ 8ویں صدی ہجری کے مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اپنے سفر کے بعد اس علاقے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں کے اکثر باشندے بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس قبیلے کا اسلامی تاریخ میں اہم کردار ہے۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس قبیلے میں ارتداد کی مختلف تحریکیں جنم لیتی رہی، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان سے بھرپور قتال کیا گیا اور معرکہ یمامہ وقوع پذیر ہوا۔ مزید یہ کہ فتنہ ارتداد کی وجہ سے اس قبیلے پر جہاد میں حصہ لینے پر پابندی لگ گئی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ پابندی اٹھا لی گئی، جس کے بعد بنو حنیفہ کے لوگ عراق میں مسلم افواج میں شمولیت اختیار کرنے لگے۔ دوستو، محققین کی ایک رائے کے مطابق اسی قبیلے سے بعد میں ایک شخص نے، جس کا نام مانع بن ربیعہ المریدی تھا، سن 1447 عیسوی میں الدرعیہ کے مقام پر ایک چھوٹی سی قبائلی حکومت قائم کی۔ پھر اس کی اولاد کئی نسلوں تک اس حکومت کو سنبھالتے آئے، حتیٰ کہ یہ حکومت اسی کی اولاد میں آل مقرن تک پہنچی، جن میں محمد بن سعود بھی شامل ہیں۔ یہی محمد بن سعود آج کے سعودی عرب کے حکمران خاندان آل سعود کا جد اعلیٰ ہے۔ دوستو، بکر بن وائل کی دیگر شاخوں میں سالبہ بن عقابہ کی اولاد ہے، جس سے کئی شاخیں نکلیں۔ ان میں بنو شیبان، بنو زحل اور بنو قیس بن سالبہ سر فہرست ہیں۔ یہ قبائل نجد سے لے کر عراق و شام کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ بنو شیبان کی مشہور شخصیات میں عظیم تابی اور جلیل القدر کمانڈر مثنہ بن حارثہ ہیں، جنہوں نے اپنی ذہانت اور شجاعت کے زور پر ایرانی سلطنت کی حدود میں کئی معرکے سر کیے اور کسریٰ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ لہٰذا ان کا نام لیے بغیر ایران کی اسلامی فتوحات کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے بہت آخری زمانے میں اسلام قبول کیا اور جنگ قادسیہ سے پہلے ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے علاوہ بنو قیس بن سالبہ کے مشاہیر میں عرب کے پہلے درجے کے 2 مشہور شاعر طرفہ اور عاشا ہیں، جن کا شمار اصحاب المعلقات میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح بنو زحل بن سالبہ کی ایک عظیم شخصیت، مجتہد اور محدث اعظم امام اہل السنت والجماعت اور فقہ اسلامی کے چوتھے بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا شمار اپنے زمانے کے مشہور علماء حدیث میں ہوتا تھا۔ فتنہ خلق قرآن کی وجہ سے انہوں نے بہت سے مصائب اور تکالیف اٹھائیں، جن میں 2.5 سال کی سخت قید بھی شامل تھی۔ سن 241 ہجری میں جمعہ کے دن 77 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ ان کے جنازے کا شمار اسلامی تاریخ کے عظیم ترین جنازوں میں ہوتا ہے
جس کے پڑھنے والوں کی تعداد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے 8 لاکھ بتایا ہے، جبکہ دیگر نے 15 سے 25 لاکھ تک بتایا ہے، جن میں اکثریت اہل علم کی تھی۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے ابو زرع کا قول نقل کیا ہے کہ خلیفہ متوکل نے اس جگہ کی پیمائش کرائی جہاں نماز جنازہ ادا کی گئی تھی، تو اندازہ لگایا گیا کہ تقریباً 25 لاکھ افراد جنازے میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی روایت ہے کہ امام صاحب کی وفات کے دن عیسائیوں، یہودیوں اور مجوسیوں پر مشتمل 20,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ واللہ اعلم۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی میں آج کی اس طویل ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم قبائل مضر کی شاخوں کی تفصیل دیکھیں گے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش بھی شامل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس ہوئی یا آپ اس بارے میں کوئی بہتری کی رائے دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ میں ضرور اس سے آگاہ کیجیے گا، میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ دوستو، اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مزید ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔